بھیج دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، طلاق نہیں پڑے گی۔ کہا کہ ابھی مسجد تو میری ہی حکومت میں ہے۔ بولے جی نہیں، آپ کی حکومت مسجد کے دروازے تک، وہاں سے اللہ کی حکومت۔ دیکھا آپ نے، مسجد میں کسی کی حکومت نہیں چلتی، بادشاہ کی بھی حکومت دروازے تک، اس کے بعد اللہ، مگر ہماری حکومت مسجد کے اندر ہی چلتی۔ وہ لڑایا ایک مقام پر ٹولی چوکی میں الیکشن ہوا، نئے صدر صاحب آئے، پرانے صدر صاحب ہٹو بولے تو نہیں ہٹو بولے، اور نئے صدر صاحب نماز کو کھڑے، اقامت ہوئی، اللہ اکبر بول کے کھڑے، تو پرانے صدر صاحب آ کے جو ڈھک لے اوندھے گر گئے ہوں۔ جی یہ ہے، اب کوئی مسجد کے صدر بنے تو پہلے ذرا کراٹے سیکھ کے آنا، جی، تاکہ ایسی صورت ہو تو مقابلہ کرنے کا۔ کیا ہے، مسجدیں ہیں کیا بھٹیار خانے ہیں؟ مسجدیں ہیں کیا ریسلنگ کے اڈے ہیں؟ مسجدیں ہیں کیا پہلوانی کے اکھاڑے ہیں؟ یہاں کا تو نہیں ہے کچھ۔ میں ایک عام بات بول رہا ہوں، کیسے لوگ ملائیں گے ادھر سے، مولوی صاحب کیا دیکھے کہ بولے، میں دیکھا بھی نہیں، میں یہاں ایک وقت نماز پڑھا تھا شاید یہاں، اس کے بعد موقع نہیں ملا، وہ بھی کس سلسلے میں نماز پڑھا پتہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ مسجدوں کو اللہ کا گھر سمجھنا، نماز کے لیے اندر جانا تو بڑے اہتمام سے جانا۔ حضرت امام زین العابدین جو حضرت سیدنا حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے پوترے ہیں، وہ جب تشریف لے جاتے مسجد میں پیلے پڑ جاتے۔ لوگوں نے کہا جی حضرت آپ پیلے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ خدا واحد کے دربار میں جا رہا ہوں، ہر ایک کے بارے میں کچھ ہو تو ہم کہیں اور شکایت کر سکتے ہیں، اگر کوئی نیچے کی عدالت ہمارے خلاف آرڈر دے تو ہم اوپر جا سکتے ہیں، اوپر کی عدالت کرے تو سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی کچھ ہمارے خلاف کرے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر ہمارے پر عتاب ہو جائے ہم کہاں جائیں، کس کے پاس فریاد کریں؟ اس لیے میں اللہ سے ڈر کر میری روح ڈرنے لگتی ہے اور میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے دیکھیے اللہ والوں کا عالم۔ ہم بھی نماز کو جائیں تو بہت اہتمام سے جائیں، پہلے سیدھا پاؤں رکھیں مسجد میں، یہ بھی سنت ہے، سنت کا ثواب ہے۔ پھر مسجد میں جانے کے بعد پہلے جوتے میں سے جی سیدھا پاؤں نکالیں، پھر بایاں پاؤں نکالیں اور نماز کے مسجد میں چلے جائیں۔ تو اس طرح سے اس ہر قدم پر آپ کو سنت کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب دینے والے اللہ ہیں، مگر آپ لینے کو تیار نہیں تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو عمل کی توفیق دے۔ تو ہماری بہنوں سے میری گزارش ہے، پیران پیر کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو ان کے والد صاحب اپنی بیٹی کی جو بات کہہ رہے ہیں، ہماری بہنیں ویسے ہی رہیں۔ ہماری بہنوں سے گزارش ہے اپنے لباسوں کو درست کریں۔ یہ ننگا لباس اماں تم کو جنت میں نہیں لی جائے گا۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہی ہے، کیا نہیں دکھ رہا ہے بولوں میں آپ جی؟ ایوری تھنگ از کلیئر، ہر چیز کھلی، مگر میاں کو بولنے کی ہمت اس لیے نہیں کہ پورا گھر کا سامان جو رولا سو ہے، ان کے پاس کیا تھا بولتی؟ اگر کبھی بولے بھی تو بھی بولیں گی میں نکلی تو سب لے کے چلے جاؤں گی، ارے لنگی بھی میں سلائی سے ہونا، وہ بھی کھینچ لی تو معلوم ہوتا۔ اے طائر لاہوتی اس رقص سے موت اچھی، وہ روٹی کھانے سے مر جانا اچھا کہ جس سے آپ کی اونچا اوڑھنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اوپر کا ہاتھ اچھا ہے نیچے کے ہاتھ سے، بھیک کا ہاتھ برا۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دے، بھیک مانگتے رہتے، کیا دے رہے ہیں؟ اور کس کو بھیجاتے ہیں؟ اماں کو بھیجاتے ہیں۔ اماں جا کے منگنا
شرم آنا چاہیے، اماں کو اتنا ذلیل کرتے۔ بچہ بول رہا تھا ہیرو ہونڈا دینا کہتے، حولا خود زیرو ہے، ہیرو ہونا کہتے اس کو۔ کیا کبھی ایک پیسہ نہیں لینا۔ میں جب شادی ہوئی میری، میں پی ایچ ڈی تھا جی، پی ایچ ڈی میرے پالیٹکس آف اسلام پر میں ریسرچ کر رہا تھا، اور عربی کے امتحانات بھی میں نے دیے تھے، لیکن میں نے ایک پیسہ نہیں لیا۔ ایک یتیم بچی سے جو ہمارے خاندان کی تھی، ہم نے شادی کی۔ میں جہل جانتا نہ جوڑے کی رقم جانتا، اس واسطے زور سے بولتا ہوں۔ کوئی پوچھا کہ آپ لیے کیا؟ نہیں لیا، نہیں لیا تھا، پرانی بات ہے۔ ہوا کھل گئی، پنکچر ہو گیا، بلکہ بسٹ ہو گیا۔ آپ کا کام بیوی کو پالنا ہے، جورو کے پیسے پہ پلنا۔ ذرا عورتوں سے جا کے پوچھو جورو کے پیسے کو کھانے والے کو کیا بولتے، انہیں ایک موٹی بات بولتے، کون سا کی خاؤ بولتے جی۔ عورتوں سے پوچھو، انہوں فوری بولتے، میں نہیں بول سکتا، وہ تو کھلا بول دیتے۔ کبھی ایک پیسہ نہیں لینا جی۔ اور ایک بات ہے، کتنی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، مانگوں میں سپیدی آ گئی ہے، مگر ان بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ آوارگی نصیب میں لکھی گئی ہے۔ ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں۔ تم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے پیسے ہوئے تو شادی کروں گا، نہیں تو نہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے رشوت حرام کی ہے، جوڑے کی رقم بھی حرام ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جوڑے کی رقم لینا حرام ہے۔ کوئی صاحب میرے سے بولیں گے، دل میں بولیں گے اچھے چھوا پہلے لے لیا، اگر مولوی صاحب کی تقریر سنتا تو لینا نہیں ہوتا تھا، لیے تو واپس کرو، ہے نا؟ یہاں نہیں کرے تو حشر میں کرنا پڑے گا۔ عورت کہے گی وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ اللہ کے سامنے جب وہ فریاد کرے گی، کیسے منہ بند کریں گے اس کا؟ ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے، ایک پیسہ نہ لیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اور تمہاری شان بیوی کے دماغ میں تمہاری شان آئے، ارے میرے شوہر کتنے اونچی نظر کے ہیں جی۔ ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے، واز کریں گے انہوں آئندہ انشاءاللہ، ابھی سے ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور واعظ بنائے۔ تو میرے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کیجئے اور ان اولیاء اللہ کو سامنے رکھیے۔ آپ کے اور ہمارے جو پیر ہیں، حضرت سیدنا عبدالقادر گیلانی، محمود سبحانی، میرا محی الدین گیلانی، ماشاءاللہ بڑے زبردست پیر ہیں جی۔ گویم ز کمال تجھے غوث الثقلین، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سر جملہ نہادند بدرگاہ و گفتن، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ یہ پیرانے پیر کی شان ہے۔ اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو، اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو، منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا ہے۔ یعنی جو نور بی بی فاطمہ الزہرا کا اور حضرت علی کا بٹ گیا تھا، اور حضرت حسین اور حضرت حسن میں تھا، وہ نور آگے آ کر پیران پیر میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں، تو حسنی اور حسینی دونوں انوار آپ کے اندر جمع ہیں۔ اسی لیے شریعت کے بڑے پابند، اور آپ کی تقریر ہمارے جیسی نہیں تھی، جناب ایسا ہے، جناب ایسا ہے۔ آپ ذرا ان کے تقاریر پڑھیے،
اصلی عربی میں پڑھیے، مزہ آئے گا آپ کو۔ اے دنیا کے کتوں، میں بول سکوں گا یہ؟ ایک دم لوگ کھڑے ہو کے بولیں گے اترو، ہم کو کتے کی طرح بول رہے تم؟ جی، پیران پیر بادشاہ رہتا تھا سامنے، اس کو ڈانٹ دیتے تھے ممبر سے۔ فرمایا اے خلیفہ، تیرا فلاں قاضی ظلم کر رہا ہے، یاد رکھ تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ تو نے اس کو جج بنایا ہے، ہٹا اس کو۔ بادشاہ وہیں پر آرڈر دیا کہ وہ قاضی کو برطرف، اچھے قاضی کا تقرر، وہ قاضی گھر طرف برطرف۔ یہ ہے دیکھیے اللہ والوں کی شان۔ اب یاد رکھو، ایک صاحب پاؤں لمبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیسے والا آیا،